اب پیش ہے گڈ مارننگ JNK۔ صبح خیر، السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ۔ JNK پروگرام کا ایک تازہ شمارہ لے کر پروگرام کی میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں اظہر عزیز حاجنی اور میرے ساتھ آج کے شمارے میں رہیں گے اریبہ۔ آج جمعرات ہے، اگست کے مہینے کی 4 تاریخ 1444 ہجری کے محرم الحرام کی آج 5 تاریخ ہے۔ حسب دستور میں اور اریبہ آج بھی آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ برابر 9 بجے تک ایک مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات بھی کرائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے قسم کے اپڈیٹس ہیں موسم کے حوالے سے، شہراؤں کے تعلق سے، وہ بھی آپ پہ پہنچیں گے۔ ابھی جب اریبہ میں اسٹوڈیوز کی طرف آ رہا تھا، راج باغ سے ہوتے ہوئے میں آتا ہوں، تو میں نے دیکھا راج باغ میں ایک جگہ بچے 2-3 بچے انتظار میں تھے کہ سکول کی بس آئے گی اور ان کے نازک کندھوں پر سکول بستے لدے ہوئے تھے۔ تو وہاں پر میں دیکھا ایک بچہ بہت رو رہا تھا، اس کی ماں بہت کوشش کر رہی تھی اس کو چپ کرانے کی، لیکن وہ چپ نہیں کر رہا تھا، وہ زار و قطار رو رہا تھا۔ تو اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ بچوں کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے گھر میں بھی، اپنے تعلیمی اداروں میں، کل ملا کر اپنی سوسائٹی میں، اگر بچے کو معمولی کھرونچ آئے تو ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو باہری دنیا میں اگر کہیں پر اس کو کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو ہم وہ برداشت نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا بچہ ہے، ہماری اولاد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے لائق بات یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں کیا کچھ چل رہا ہے، ذہنی طور بچے کو کن آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، کن تکالیف سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس طرف ہماری توجہ مرکوز کم ہی ہوتی ہے۔ حالانکہ جوش ملیح آبادی نے بہت خوبصورت کہا ہے کہ میرے رونے کا جس میں قصہ ہے، میرے رونے کا جس میں قصہ ہے، عمر کا بہترین حصہ ہے۔ لیکن ایک تو یہ کہ بچہ کبھی رو لے، کچھ ضد کر لے، لیکن کبھی کبھار ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بچہ جب روتا ہے اس رونے کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے، اور وہ جاننے کی ضرورت ہے آج کے دور میں، جب ہم کہتے ہیں کہ ہم ایڈوانس ہو گئے ہیں ہر ایک معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے بڑی ترقی کی ہے، اور صحت کے شعبے میں خاص کر ذہنی امراض کے تعلق سے، ذہنی مسائل کے حوالے سے بھی کافی ایڈوانسمنٹس دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ تو کتنا ضروری ہو گیا ہے کہ ہم یہ پتہ کریں، یہ جان لیں کہ بچے کے ذہن کے اندر کون سا تلاطم چل رہا ہے، کون سی مشکلات اور مسائل کا اس کو سامنا ہے۔ بالکل اظہر بھائی، آپ نے بہت صحیح بات کی۔ مجھے لگتا ہے لکیلی بہت بار مجھے یہ موقع ملا ہے کہ میں مینٹل ہیلتھ پہ یہاں تھوڑی بات کر سکوں، کیونکہ بینگ اے اسٹوڈنٹ یا آؤٹ آف ایکسپیرینس، کیونکہ ہم گھر سے نکلتے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے جو گھر پہ بیٹھ کے پیرنٹس کو پتہ نہیں چلتی ہے۔ کیونکہ جب بچہ اسکول سے آتا ہے، پیرنٹ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ یہ دن بھر پڑھ کے آیا ہے اور اب اس کو اٹھ کر واپس ٹیوشن جانا ہے، کیونکہ بچے کو پریپیئر کرنا ہے ٹو بیکم سم تھنگ، کچھ بگ، ہے نا۔ تو وہی کانسیپٹ ہمیں بھی بچپن سے بتایا گیا ہے کہ اب پڑھائی کرنی ہے، پرائمری، سیکنڈری، پھر کالج لیول پہ، باقی لیولز پہ، ایک روٹین سیٹ اور ایک روٹین سیٹ کیا گیا ہے۔ اسکول سے آ کے ٹیوشنز جانا ہے، پھر درسگاہ بھی جانا ہے، جو اچھی بات ہے، بچے کو علم حاصل کرنا ہے، بٹ ان بٹوین بچے کو وہ گیپ ہی نہیں دی جاتی ہے جہاں پیرنٹ اس کو انڈرسٹینڈ کرے یا بچہ پیرنٹ کو انڈرسٹینڈ کرے۔ اور جو یہ جنریشن گیپ جو بیچ میں آتی ہے، آئی تھنک یہ بہت بڑی پرابلم کریٹ کرتی ہے، کیونکہ پیرنٹس کبھی بچے کی لیول پہ جا کے بچے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔
صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اور بہت ضروری بن گیا ہے آج کے اس ماڈرن ڈے دور میں کہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ مرکوز کریں، اور یقین مانیں آج کا جو پروگرام ہے بہت ہی سود مند، بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا تمام اساتذہ کے لیے، تمام والدین کے لیے اور بچوں کے لیے بھی۔ تو آپ سے ہماری درخواست یہی ہوگی کہ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک چائلڈ پروڈکشن لائر سے، اور ان کو اس تعلق سے بڑے تجربات ہوئے ہیں کہ ہمارے ہاں کشمیر میں بچوں کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کن دشواریوں سے انہیں گزرنا پڑ رہا ہے، اور اس تعلق سے مفصل جانکاری آپ تک پہنچائیں گے پروگرام میں۔ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آغاز میں ہم موسم سے متعلق جانکاریاں آپ تک پہنچاتے ہیں، شہروں کے حوالے سے کچھ جانکاری ہوتی ہے، تو اس کے بعد روٹین کے مطابق کوئی موسیقی کا نذرانہ ہوتا ہے۔ تو آج کیو شیٹ میں کیا لکھا ہے، کیا کچھ ہوگا آپ کے لیے، وہ جانیں گے، لیکن پہلے آئیے اریبہ سے سنتے ہیں موسم کا حال کیسا رہے گا۔ جی ناظرین، آج سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 30 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے، اور وہیں جموں کی بات کریں تو دن کا زیادہ سے زیادہ 32 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 26 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہے۔ نیشنل ہائی وے کی بات کریں تو آج ٹریفک جو ہے دونوں اطراف سے چھوٹی گاڑیوں کو چلنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کو جموں سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح جیسے اظہر بھائی نے کہا، صبح پروگرام کے آغاز میں آپ کے لیے ہمیشہ کچھ ہوتا ہے، اور آج ہمارے ساتھ عنایت علی شاہ صاحب ہے جو آپ کے سامنے نوحہ پیش کریں گے۔ زینب کیوں تھے تیرا پھر شہر ظلم است تمام کرہ کھا ملی چرو ودن صدا دیوان مرما جناب زینب بایو کران کران مدینے کی امیر لگیو ویتی پہ غریب مرنا اتھ بے کشیت صبر بے تریش تریش کرنا کت خان مل رو دی چینو چکاتولان مرما جناب زینب بایو کران کران سر یہ جدا چکر میں کون وچان اوسو کس در دل سلوت لوت آلو دیوان اوسو می جین تریش مرنائی آشا مزام شان مرما جناب زینب بایو کران کران بے کس گرا دیوان
کتھ جائے ژایہِ روٗد ہم اصغر چھُ انتظارس اتھ آسہِ تریشہِ باپت سیٚکہِ تل نٮ۪بر کڑان مرِ ماجہِ ناوِ زینب بایو کران کران تیٚلہِ ییٖزِ آبدارو دربار شامسٕے منٛز بابا وٕچھان آسے تتہِ خاص آمسٕے منٛز ییٚلہِ آسہٕ ہیرِ یزیٖدنہِ بیمار ہیٚتھ کھسان مرِ ماجہِ ناوِ زینب بایو کران کران وۄنۍ بایہِ تھاو رۄخصت واتُن چھُ شہرِ شامس بیوٚن بیوٚن سلام دٔپِزِ دٮ۪دٕ فٲطمس تہٕ بابس وۄنۍ زیٚکھ جنابِ زینب لٔجمٕژ چھےٚ قٲد خان مرِ ماجہِ ناوِ زینب بایو کران کران مرِ ماجہِ ناوِ زینب بایو کران کران قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محرم الحرام حرمت والا مہینہ اور اس عظمت والے مہینے کے ایام جاری ہیں۔ ہم نے پروگرام کا آغاز نواز سے کیا۔ آج کے مہمان سے ملاقات طے ہے، ملاقات کرانے جا رہے ہیں، بس چند ہی لمحات کے بعد رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے۔ آپ دیکھتے رہیں اپنا فیوریٹ بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ J&K۔ وچتو مہرین سن کیا شوبان یو آر جیولرز شوب لاگان یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائنو علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب تشریف انیو یو آر جیولرز شہر خاص قید کدل سراف کدل سری نگر۔ اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوق ہوا میں، اڑنے دو پرندوں کو ابھی شوق ہوا میں، پھر لوٹ کے بچپن کے زمانے نہیں آتے۔ یہ بشیر بدر کا شعر ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیا ہم واقعی پرندوں کو اڑنے دیتے ہیں شوق ہواؤں میں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو وہ آزادی دے پاتے ہیں کہ وہ ذہنی طور ان کی مکمل طور نشوونما ہو؟ کیا ہم ان کو وہ ایٹماسفیئر پرووائڈ کرواتے ہیں جہاں پر وہ کھل کر اپنی بات کہہ سکتے ہیں، جس قسم کے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے اپنے اسکول میں، اپنے فرینڈس کے ساتھ کھیلتے وقت، اپنے کزنز کے ساتھ بات کرتے وقت، وہ مسائل وہ آپ کے ساتھ ایک فرینڈلی ماحول میں شیئر کر پائیں۔ انہی سارے موضوعات کو لے کر اور دوسرے کئی موضوعات کو لے کر آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں ہم۔ آج کا پروگرام بہت ہی اہم ہے، آپ سے درخواست دوبارہ یہی کریں گے کہ بنے رہیے گا ہمارے ساتھ، خاص کر والدین اور اساتذہ کرام سے ہماری گزارش ہوگی۔ اور ظاہر سی بات ہے جو اساتذہ کرام ہیں وہ رک کر رہے ہوں گے
جہاں پر وہ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. تعلیمی اداروں کی میں بات کر رہا ہوں تو موبائل فون پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ڈی ڈی کوشر کی جو یوٹیوب چینل ہے اس پر آپ 24/7 ہماری ٹرانسمیشن کو دیکھ پاتے ہیں. تو آئیے کراتے ہیں آج کے مہمان سے ملاقات. ہمارے ساتھ ہیں سید مجتبیٰ جو چائلڈ پروٹیکشن لائر ہے. آپ کا بہت استقبال, بہت بہت شکریہ تشریف آور ہونے کے لیے. اور ہمارے پروگرام کا دستور ہے کہ ہم اپنے مہمان سے ان کی ذات کے حوالے سے, ان کی تعلیم تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں جانتے ہیں. تو آغاز میں اسی بارے میں ہمیں بتائیں اور اس کے بعد ہم اس نہایت اہم موضوع کی طرف آتے ہیں. میرا نام سید مجتبیٰ ہے. میں ایز اے چائلڈ پروٹیکشن لائر کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. جی. تو میرا تعلق پیر باغ کوآپریٹو کالونی سے ہے. میرا جو 12th کلاس گریڈ وہ میں نے SSM ہائر سیکنڈری اسکول پری پورہ سے کیا ہے. اس کے بعد اسکول آف لا یونیورسٹی آف کشمیر سے انٹیگریٹیڈ BA LLB 5 ایئرس کیا ہے. اس کے بعد میرا LLM بھی 2015 میں ہوا انٹرنیشنل پبلک لا میں. جی. اور اس کے بعد فارچونیٹلی آئی واز سلیکٹڈ ان نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن آن دا چائلڈ پروٹیکشن سسٹم. ویری نائس. تو وہی ایک ریزن ہوا کہ اکیڈمک ایک بریک لگی, بٹ پھر 2019 میں اور ایک اپرچونیٹی ملی کہ میں بچوں کی ذہنی صحت پہ کام کروں. اور فرام لاسٹ 2 years I am like pursuing the PhD on a very sensitive issue, that too on the child mental health from the Jaipur University. Wonderful. بہت اچھی بات. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اس فیلڈ میں آگے بڑھنے کی کوشش کی اور ابھی بھی آپ اسی میں PhD کریں. لیکن اسی چیز کو چوز کرنا, کیا یہ ضرورت لگی آپ کو یا یہ بائی چوائس تھا؟ دیکھیے, لا کے بعد یہاں پہ ہر کسی کو ذہن میں آتا ہے کہ شاید پریکٹس از دا اونلی آپشن, بٹ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ پالیسی انالسٹ بھی ایک لائر بن سکتا ہے. ہم اپنی ہسٹری کو دیکھ لیں تو اتنے بڑے ہسٹورین جو ہیں وہ بھی لا سے ہی رہ چکے ہیں. تو ہر کسی, آپ کا یہ اسٹوڈیو دیکھ لیجئے, یہاں پہ بھی لائرز ہوں گے. تو پھر میں نے سوچا کہ جب لا کے بعد انٹرنیشنل لا میں بھی LLM ہوا تو وہاں تب تک میرا ایک جو کنسرن تھا اور میں کہوں گا کہ پیشن تھا, دیٹ واز آل اباؤٹ دا ہیومن رائٹس. تو ہیومن رائٹس کے بعد جب میرا سلیکشن ہوا نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن میں, پھر وہاں پہ میں نے ایک انٹرنیشنل کنونشن ہے دیٹ از اسپیسیفک ٹو دا چائلڈ رائٹس کنونشن, اور 2 سال مسلسل کام کرنا, وہ بھی پہلا جاب. تو اتنا انٹرسٹ ڈیولپ ہوا کہ پھر شاید یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ لائف کا جو آخری سانس بھی ہوگا وہ چائلڈ پروٹیکشن تک ہی رہے گا انشاءاللہ. رائٹ. اچھا مجتبیٰ صاحب, ماشاءاللہ آپ نے ایک بہت ہی اہم کام کا انتخاب کیا ہے اپنے لیے, اور اس کام کے تعلق سے آپ پر ذمہ داریاں بھی بڑی عائد ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے بڑے تجربات بھی ہوئے ہوں گے. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب ہم بچے کی بات کرتے ہیں, کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے والدین یا اساتذہ کرام اپنے بچے کو سمجھ پاتے ہیں, اس بچے کو سمجھ پاتے ہیں جو کلاس روم میں اس کے سامنے ہوتا ہے, یا گھر والے والدین جو ان کے سامنے بچہ ہوتا ہے ایسے تو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے, لیکن اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے, اس کا ذہن کس طرح متاثر ہوا ہے, کن پریشانیوں سے گزر رہا ہے, اس طرف کیا ہم توجہ دے پاتے ہیں؟ دیکھیے, جب ہم لینڈسکیپ آف ایکشن کی بات کریں کہ جب بھی ہم نے بچے کو انڈرسٹینڈ کیا کسی بھی اسٹرکچر نے, چاہے وہ انسٹیٹیوشنل لیول پہ ہو یا فیملی لیول پہ یا کسی انڈیویجول لیول پہ بھی, ہم نے بچے کو یا تو جینڈر میں ڈیوائڈ کیا یا تو ایج کے پرسپیکٹو. لا بھی کیا کہتا ہے, یا تو 14 کے, کسی لا نے یہ کہا کہ 14 کے نیچے ہیں تو وہ ایک بچہ مانا جائے گا, یا کسی اور لا نے کہا کہ 16 to 18 یا پھر 18. تو ہم نے کبھی بھی اس بچے کی انسانی شخصیت کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا. تو انسانی شخصیت سے میرا مراد یہ ہے کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں, میں آپ کے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں, تو میں اپنا اوپینین رکھ رہا ہوں, اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ میرے اوپینین کو آپ ریسپیکٹ کریں, اور میں جو اوپینین رکھتا ہوں اس کو میں اپنا بائی وے آف ایکسپریشن میرا ڈفرینٹ ہوگا. بٹ کیا یہی رائٹس ہم اس بچے کو دے رہے ہیں؟ آج تو ہم گھروں میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہمارا بڑا غلطی کرے ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو بچ گان حرکت کرنا. بالکل, مطلب یہ ہے کہ ہم شر حرکت چکا, مطلب یہ ہے کہ ہم نے غلطیوں کو بچے کے ساتھ ریلیٹ کیا ہے. صحیح کہہ رہے, تو بہت امپورٹنٹ والدین. اچھا, اور ایک چیز ہے کہ جب بھی چاہے والدین ہو یا یہ اساتذہ کرام ہو, ہم نے چائلڈ ڈیولپمنٹ میں جب بھی ٹیچر کا رول دیکھا ہے وہ ہم شاید انسٹیٹیوشنل لیول پہ دیکھتے ہیں, بٹ میرا جب بچوں کے ساتھ تعلق رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بچے کی ڈیولپمنٹ میں جو بھی شخص اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے وہ اس کا ٹیچر ہے. میں تو اس حد تک بھی جاؤں گا کہ اگر ہمارا چھوٹا سا بھائی, آج تو یہ کلچر بنا ہوا ہے کہ بچے اب ٹفن اپنا خود
چوز کرتے ہیں. اس کے بعد وہ سنیکس لینے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ شاپ کیپر کے پاس. وہ شاپ کیپر اس بچے کے ساتھ کیسے بات کرتا ہے وہ بھی چائلڈ ڈیولپمنٹ میں ایک بڑا سا فیکٹر رکھتا ہے. تو اگر شاپ کیپر اس کے ساتھ بڑے لہجے میں بات کرے گا اس بچے کو لگے گا کہ یہ ایک نارمل سی چیز ہے. مراد میری یہ ہے کہ بچے کی ڈیولپمنٹ میں کوئی بھی اس کے ساتھ بات کرے وہ اس کے ٹیچر کے مانند ہے. اور ایک چیز ہے کہ ہمارا جو پیرنٹل لیول پہ یا پھر ایکیڈمک لیول پہ فوکس رہتا ہے وہ ہمیشہ ہم نے ان بچوں کو ایک سٹرکچر میں پھنسایا ہے کہ آپ نے صبح 8 بجے اٹھنا ہے, 10 بجے تک اسکول جانا ہے, 3 بجے سے واپس آنا ہے, درسگاہ جانا ہے, ایک روٹین فکس بالکل. پھر مجھے خدا را بتا دیجیے چائلڈ اینڈ روبوٹ میں فرق کیا ہے؟ پھر ہم نے کبھی اس بچے کو جو اس کا ایک سوشل سٹرکچر خود کا ہے جیسے آپ کا ہے میرا ہے بگن ایڈلٹ, کیا ہم نے اس بچے کو وہ سوشل سٹرکچر دیا؟ اچھا, اور ایک ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہمارے, میں وادی کشمیر کی بات کروں کہ اگر شام کو ایک بچہ یوزولی کھانا نہیں کھائے گا تو ماں باپ کی بھی یہ پریشانی ہوگی کہ بچے نے کھانا کیوں نہیں کھایا. کیا یہی بچہ اگر 10-15 دن مایوس رہتا ہے کیا ماں باپ یا اساتذہ کرام کی ریسپانسبلٹی کیا وہ جاننے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کیا یا کسی سائیکولوجیکل ایشو کے ساتھ ڈیل تو نہیں کر رہا ہے؟ بٹ یہاں پھر میں ایک ریسپانسبلٹی ٹیچرز کی عائد کر دیتا ہوں کیونکہ بینگ اے پیرنٹ ہم کیا کرتے ہیں کہ صبح جو حساس اوقات ہوتے ہیں 8 سے 9 ہم اپنے بچوں کے ساتھ دیتے ہیں, بٹ جو اس بچے کا لارجر ٹائم رہتا ہے وہ اسکول میں رہتا ہے. تو ہمارے اساتذہ کرام, میں یہ ڈینائی نہیں کر رہا ہوں کہ وہ نہیں کر رہے ہیں, بٹ ہم نے بھی اپنے بینگ اے ٹیچر ہم نے بھی اپنے آپ میں شعور لانا ہے, اپنے آپ میں سکل سیٹ کرنا ہے. کیا اس بچے, اگر میں انگلش ٹیچر ہوں, کیا ہمارا پرائمرلی یہی فوکس رہتا ہے کہ کیا اس کے پاس انگلش کی ٹیکسٹ بک ہے کہ نہیں, یا اس کا کوئی جو کنسرن مٹیریل ہے وہ ہے کہ نہیں. کیا اگر اس بچے کی جو بظاہر اس کے فیس سے مایوسی دکھ رہی ہے, کیا اتنی صلاحیت اس ٹیچر میں ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کرے اس کے کمیونیکیٹ کر پائے تاکہ وہ نکال پائے اس کیا مسئلہ ہے. لا کی بات ہو یا پھر کوئی بھی سٹرکچر کی بات ہو, جب ہم بچے کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, ڈیلنگ ود اے چائلڈ از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ, اینڈ ڈیفینڈنگ اے چائلڈ ان اے کورٹ از آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. دیکھیے اسی طریقے سے اسی طرز پہ کہ اگر بچہ کوئی بھی غلطی کرتا ہے تو ان کرمنل لا ہم اس بچے کو نارمل کورٹ میں پروسیڈ نہیں کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس بچے کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو, ٹیچرز ہو, پیرنٹس ہو یا کوئی اور انسٹیٹیوشن ہو, ہم نے اپنے آپ میں یہ صلاحیت بینگ این ایڈلٹ اپنے آپ میں صلاحیت لانی ہے کہ ہم اس بچے کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں کہ نہیں, اس بچے کی انسانی شخصیت کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کا خود کا ایک مائنڈ سیٹ ہے, اس کو ریڈ کرنے کی ضرورت ہے, اس کی اپنی ایک شخصیت پرسنالٹی ہے, اس کا احترام کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے اتنی ساری باتیں کہی, میری ذہن میں کچھ چیزیں آ رہی ہے, یہ مطلب ڈس جوائنٹڈ ہے. پہلی تو یہ بات آپ نے کہی کہ سوشلائز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جو ہم روٹین سیٹ کرتے ہیں دیٹ مینس اس میں جو ہم نے سوشل میڈیا کا رول دیکھا, اگر ٹیکنالوجی کو دیکھیں کہیں نہ کہیں ہم ٹیکنالوجی کو کافی بلیم کر رہے ہیں آج کے پوائنٹ میں, آج کے اس وقت میں ہم بولے ٹیکنالوجی از افیکٹنگ کیونکہ ٹیک اوور کر رہی ہے. بٹ آئی تھنک اس میں ٹیکنالوجی کا بھی پھر رول ہے, کس حد تک پیرنٹس کو الاؤ کرنا چاہیے بچے کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ان ٹچ رہنے کے لیے. اگر موبائل فونس کی فار ایگزامپل بات کریں, آئی تھنک کچھ فیملیز ایسی ہے جہاں بچے کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے دیٹ یو ناٹ الاؤڈ ٹو ٹچ دا فون, آپ کو نہیں چلانا ہے, یہ گندی چیز ہے. بٹ آئی تھنک وہ ڈپینڈ کرتا ہے. دوسری بات آپ نے ریہیبلیٹ کی بات کی, ریہیبلیٹیٹ کرتے ہیں بچے کو اگر فار انسٹنس دے ڈو سم تھنگ, کچھ غلط کرتے. آپ نے اسکول ٹیچر کی بات کی, تو آپ کو لگتا ہے ایسا مجتبیٰ صاحب کی جو اسکول میں بھی ایک روٹین ہوتا ہے, کلاس پیریڈس ہوتے ہیں, انگلش کلاس, سائنس کلاس, وہ سیٹ, وہاں پہ ایک مورل کلاس بھی ہونی چاہیے جہاں بچے کو کسی ٹیکسٹ بک کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, جہاں بچے کو مورلی ایجوکیٹ کیا جائے گا, اس کو گڈ ایول بیڈ وہ سب سکھایا جائے گا. کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے پرسنالٹی کی بات, بچے کی پرسنالٹی امپورٹنٹ ہے, دیٹ مینس اس کا اوپینین امپورٹنٹ ہے, اینڈ اوپینین ہونے کے لیے بچے کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ارد گرد ہو کیا رہا ہے اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نا. تو اور آگے ہم اور بھی بات کریں گے لائک چائلڈ سیکچوئل ہیرسمنٹ ابیوز جو ہوتا ہے اس بارے میں, تو وہ چیز بھی پہلے بچے میں ڈالنی ہے نا کہ واٹ از اے گڈ ٹچ اینڈ واٹ از اے بیڈ ٹچ, وہ بچے کو کون سکھائے گا. دیکھیے اخلاقیات کی بات بیسیکلی جاننا چاہتی ہیں. پہلی بات ہے کہ کوئی بھی اسٹیک ہولڈر ہو, ہم نے ایک کلچر اپنایا دیٹ وی کال ایز دا کلچر آف ریسپیکٹ اینڈ اوبیڈینس. مطلب بینگ این ایڈلٹ, مجھے پتا ہے میرے سامنے بچہ آئے گا کہ اس کو میری ریسپیکٹ کرنی ہے, اور آپ تقاضا بھی کرتے ہیں, اور ہم نے یہ چیزیں انکلکیٹ کرتی ہے ایٹ انسٹیٹیوشن لیول پہ, جہاں پہ ہم ملٹیپل اکیڈمک کریکولم پڑھاتے ہیں. کیا وہاں پہ ایک کلاس ایسی نہیں ہونی چاہیے کمیونیکیشن کی یا ہیومن بیہیویئر کی ہونی چاہیے. رہی بات ٹیکنالوجی کی, دیکھیے ٹیکنالوجی کا انٹرونشن زیادہ کب ہوا, کووڈ کے بعد ہوا. تو جب وہ سارے سٹرکچرز کا بریک ڈاؤن ہوا, ہمارے پاس کوئی آلٹرنیٹ تھا ہی نہیں, تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم بھی ٹیکنالوجی کے ساتھ ابھی وابستہ نہیں ہوا تھا. تو اچانک
बीइंग एन एडल्ट हमें भी नहीं पता था कि हम अपने बच्चों को ऑल्टरनेट मैकेनिज्म क्या प्रोवाइड करें। तो अचानक से फिर टेक्नोलॉजी के जरिए से हमने स्मार्टफोन्स इनको हाथ में दिए कि आप ऑनलाइन एजुकेशन, वो तो दैट वाज द नीड ऑफ एन आवर। बट बीइंग एन एडल्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन बच्चों को कैसे इस टेक्नोलॉजी के साथ इनका बिहेवियर उनके साथ कैसे रखें, इनको कैसे समझाएं कि आप क्या क्या चीजें इस पे देख सकते हैं। इस स्मार्टफोन पे एक क्लिक करने से ये आपको किसी और जगह भी ले सकता है, मगर इस बच्चे को अंडर प्रॉपर सर्वेलेंस रखने की जरूरत है। सही बात है। एक मैं कोड करूंगा कि हमारा यहाँ पे एक दूसरा कल्चर है न्यूक्लियर फैमिलीज का, जहाँ पे माँ बाप भी वर्किंग हो, जब छोटा सा बच्चा हो 5 साल का या 6 साल का, वो रो रहा होता है। हमने अपने घरों में देखा है कि माँ तो इजीली अपना फोन उसके हाथ में थमाती है। रीजन क्या है? मैं अपने काम करूं, ये बच्चा टेक्नोलॉजी के साथ रहे। तो कल की डेट में अगर इसके साथ ऑनलाइन बुलिंग भी होती है या ये कोई और चीज लाइक साइबर क्राइम में भी इन्वॉल्व होता है, ये बच्चा इन्वॉल्व नहीं होता है, दरअसल ये इसका बाप या इसकी माँ इन्वॉल्व होती है। सो जो भी नया सिस्टम बच्चे को सिखाना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या वो क्लास में ये नहीं सिखाते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए से आपके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकते हैं? अगर मैं तो इस हद तक भी जाऊंगा कि अगर अप टू एज 7 अगर बच्चा स्मार्टफोन 10 या 15 मिनट के अलावा देखेगा, इसका उसकी चाइल्ड डेवलपमेंट पे बहुत मंफी असर पड़ सकता है। और ये तहकीक है। तो बट हमारे घरों में देख लीजिए, हमारे स्कूल में भी देख लीजिए, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम भी और उसके बाद मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी हद से ज्यादा बढ़ गया। आजकल हम किसी से भी पूछ लीजिए कि बच्चे की डेफिनेशन क्या है, तुम छो ना बच्चा शरारती, बट बच्चे की अब डेफिनेशन ही ओवरऑल चेंज हो गई है शरारत के जरिए से। जब उसका स्क्रीन टाइम ज्यादा होगा, शरारत तो बढ़ेगी। सही बात है। एग्रेशन तो होगा, एग्रेशन ज्यादा होगा। तो लास्ट 3 ईयर्स से हमने अपने सेंटर पे ये भी देखा है कि एग्रेशन, एंजाइटी और ADHD के मामला कितने बड़े हैं। ऑलराइट। अच्छा, एक बुनियादी किस्म का सवाल आपके काम के हवाले से, चूंकि तुम चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉयर, मुश्तबा साहब तुम बुनियादी काम क्या रोजान, तो तुम कत वनकस पन फराइज अंजाम दिवान? ये 2019 में यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इन कोलैबोरेशन विद GMC। इसमें क्या है कि मैं वसूख से कह सकता हूँ कि ये एक ऐसा मुनफरिद यूनिट है जो आप हिंदुस्तान में किसी और जगह नहीं पाएंगे। अच्छा। इसमें हमारे वी हैव अराउंड 16 to 18 प्रोफेशनल्स। यूजुअली हम सेटिंग, हॉस्पिटल सेटिंग में क्या देखते हैं, या तो आपको नर्स मिलेगी या तो एक डॉक्टर ही मिलेगा। बट हमारे इस यूनिट में आप चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट को भी देखेंगे। वहाँ पे हमारे 3 से 4 काउंसलर्स हैं। वहाँ पे 2 से ज़्यादा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। ये तो हुई एक मेडिकल सेटिंग के लिए। बट क्या हमारा और एक चीज़ भी है कि हम मेंटल हेल्थ जब भी बात करते हैं, शायद वो फिर हॉस्पिटल की ही बात करते हैं, बट इसका और एक मॉडल है, पहलू है, दैट वी कॉल एज द प्रिवेंटिव मॉडल, कि हम इसको ग्राउंड जीरो पे कैसे केटर कर सकते हैं। उसके लिए हमारा बड़ा सा एक आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है, जहाँ पे हम स्कूल्स में जाके टीचर्स और इन स्टूडेंट्स को अवेयर कराते हैं कि अगर ये इश्यूज आप अपने आप में पाते हैं तो आपको मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट की जरूरत है। अच्छा। तो टीचर्स को भी ये ट्रेनिंग्स देते हैं। और फिर मेरा रोल क्या बनता है, देखिए, और एक हकीकत ऐसे भी है कि जिसे हम डिनाई करते हैं, क्योंकि वी हैव कल्चर ऑफ डिनाइल इन जम्मू एंड कश्मीर। हम हमेशा ये कहेंगे कि बिहार, दिल्ली में ये चीज़ें हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है। बट इट्स ऑन रिकॉर्ड कि लास्ट 2 ईयर्स से जम्मू कश्मीर में वी हैव सीन 354 चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केसेस। दैट्स शॉकिंग, दैट्स शॉकिंग। हम इस बारे में बात करने ही जा रहे थे। ये तो बहुत ही इसके रिलेटेड जब डॉक्टर साहिबान इनके साथ बात करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमारे सेंटर पे 354, बट ओवरऑल जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूँ। बट एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास जब ये CSA केस आता है, वो तो ट्रीटमेंट करेगा, वो साइकोलॉजिकल रिलीफ देगा, बट अल्टीमेटली वहाँ का लॉयर का होना जरूरी है। और लॉयर की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत सारे पॉलिसीज जो हमारे वादी कश्मीर में अभी मिसिंग है। जब बाहर में काम कर रहा था तो हमने बहुत एडवांस चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम में काम किया है, बट यहाँ पे अभी क्या है कि वी आर इन ए स्टेज ऑफ इन्फेंसी। हम चीजें पॉलिसी में तो वो चीज करा रहे हैं बच्चों के साथ। और भी एक चीज है कि जो हमारे बच्चे, अच्छा, डिसेबल बच्चे आते हैं वहाँ पे, SLD हो या ID हो, हमारी एक चीज है कि वी ऑलवेज फोकस ऑन द विजिबल डिसेबिलिटीज। कोई बच्चा सुन नहीं रहा है या बट देयर आर मल्टीपल इनविजिबल डिसेबिलिटीज, और उनके रिलेटेड आप एजुकेशनल कंसेशंस क्या देते हैं। मैं यहाँ आपके वसादत से जरूर आवाम तक पहुँचाना बात चाहूँगा कि पहली बार 2022 में जम्मू कश्मीर बोस और इमहान्स और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स ने आपस में बैठ के मल्टीपल कंसल्टेशंस करके अब रियासत जम्मू कश्मीर में एक एजुकेशनल कंसेशनल डॉक्यूमेंट है। जो भी इस तरीके के बच्चे होंगे वो बाज़ाब्ता उनका एडमिशन डिनाइल नहीं होगा,
آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایڈمیشن کے ٹائم اس انویزیبل ڈسیبلٹی بچے کو نہیں لیتے تھے، بٹ آج کل کے ریکارڈ میں ہمارے پاس پالیسی ہے جس پہ ہم نے محنت کی، اور ایجوکیشنل کنسیشنز، یا کسی بچے کو زیادہ ٹائم لگتا ہے اس کو زیادہ ٹائم دے دو، کسی بچے میں ڈسلیکشیا ہو یا ڈسگرافیا ہو سہ گراف ہیکان بنائت وہ میتھس مز تھوڑا کمزور آسان، نارمل سے ہم روٹین میں بات یہ کہتے ہیں کہ کہاں بچوں 6 لکھان، ٹیچر بھی کہتا ہے، بٹ ٹیچر میں یہ سکل سیٹ نہیں ہے کہ اسے یہ پتا نہیں ہے کہ یہ ایس ایل ڈی اخ. اچھا بدقسمتی سے کئی ایسے بچے جنہیں پھر کہا جاتا ہے یہاں سے مڈ کہ مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کو کسی اور چیز سے گزرنا پڑ رہا ہوتا ہے، اسے کوئی تکلیف ہوتی ہے ذہنی طور، اور انہی تکالیف کو سمجھنے کے حوالے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوششیں کی جا رہی ہے حکومتی سطح پر. ابھی باضابطہ ہمارا یہاں ایک سینٹر بھی ہے SMHS اسپتال میں جہاں بچوں کی باضابطہ اسکریننگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد اگر انہیں کسی ذہنی پریشانی سے وہ کسی ذہنی مسئلے سے وہ گزر رہے ہیں تو اس کا تدارک کیسے کیا جائے اس حوالے سے بھی ان کی مدد کی جاتی ہے. مزید باتیں کریں گے آپ کے ساتھ، لیکن فی الحال رکنا ہوگا ہمیں ایک اور وقفے کے لیے. وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے. آپ دیکھتے رہیں اپنا پھر بریک فاسٹ شو بالکل صحیح. گڈ مارننگ زین کے. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری، عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز، شہری خاص نالما روڈ، کاجی کدل، سراف کدل، سری نگر. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جھالندر میں سینکڑوں گھرانوں کو اولاد کی خوشی میسر کرنے کے بعد پچھلے 1 سال سے وادی کشمیر میں ایسے بے اولاد جوڑوں کو وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. وردان IVF کلینک پچھلے 20 سالوں سے جلندر میں کام کر رہا ہے. اس کے بعد ایک سینٹر اب جو سری نگر میں کھولا ہے، اس میں تقریباً 300 سے زیادہ ایسے کپلز جن کو اولاد نہیں تھی اپنا رجسٹریشن کرا چکے ہیں، جن کی شادی کو 10 15 سال ہو گئے تھے، ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی. وردان سے انہوں نے اپنا علاج کرایا، آج ان کے گھر میں خوشیاں ہیں. میری شادی کو ہوا تھا 13 سال، میں کئی ہسپتالوں میں گیا، لیکن جب مجھے ملا وردان ہسپتال جلندر کا، اور وہاں سے مجھے 2 بچے ہوئے جڑوے کٹھے. اگر آپ بھی اس رحمت سے محروم ہیں تو تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. یاد رہے وردان کی ڈاکٹروں کی ٹیم ہر سوموار، منگلوار اور بدوار کو IVF کا خصوصی کیمپ مگرمل باغ سری نگر میں منعقد کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام گڈ مارننگ جین کے، اور آج کے ہمارے مہمان چائلڈ پروٹیکشن لائر سعید مجتبیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ ہم اور بھی بہت ساری باتیں کریں گے. لیکن اس سے پہلے وقت آ گیا آپ تک ضروری اخبارات کی سرخیاں پہنچانے کا. میرے پاس پہلا ایک انگریزی اخبار ہے، اور اس پہ جو سرخی شائع ہوئی ہے وہ ہے 226 pilgrims leave for Amarnath cave shrine from Jammu. 180 devotees left for Buddha Amarnath shrine in Poonch. میرے پاس ہے مقامی اردو روزنامہ، اور اس اخبار کے پہلے صفحے پر کئی اہم خبریں شائع ہوئی ہیں. ان میں سے چند ایک کا انتخاب کرتے ہوئے آپ تک ان کی سرخیاں پہنچا رہا ہوں. ہڑتال، پتھراو اور بند ماضی کے واقعات ہیں. لیفٹیننٹ گورنر 5 اگست 2019 کے بعد جموں کشمیر ترقی کے ایک نئے دور میں داخل ہوا. اور ایک سرخی سنیے گا اخبار کی. اینٹی کرپشن بیورو ECB نے تحصیلدار پانتھا چوک اور کلرک کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا. اراضی کاغذات کے حصول کی خاطر 1,61,000 روپے کی رشوت کا تقاضا کیا تھا. اور ایک سرخی سی اخبار کی. بمنا سری نگر میں خاتون کے قتل کا معاملہ، 5 افراد گرفتار، کیس درج، تحقیقات شروع. جی میرے پاس ایک انگریزی اخبار ہے، اور اس پہ پہلی سرخی جو شائع ہوئی ہے DGP ٹولڈ سری نگر سٹی JNK پولیس ورکنگ ہارڈ ٹو فائٹ ڈرگ مینانس. اسی اخبار سے ایک اور سرخی ریویو سیکورٹی ارینجمنٹس اہیڈ آف عاشورہ. اور کووڈ سرج کنٹینیوز JNK لاگ 739 کیسز، ایکٹیو کیسز رائز ٹو 4940. جی مقامی اردو روزنامہ پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. مخصوص زمروں کے تحت بھرتی ہوئے ملازمین 7 سال تک متعلقہ علاقوں میں تعیناتی لازمی قرار. اور ایک سرخی جموں کشمیر کے 16 افسران IAS میں شامل، پولیس ڈپارٹمنٹ میں 5 اعلیٰ افسران کے تبادلے. جی میرے پاس ایک اور انگریزی اخبار ہے. راؤنڈ ٹیبل آف انڈیا سویڈن سینٹر ٹو ایڈریس ہیلتھ کیئر چیلنجز ان JNK. اسی اخبار سے ایک اور سرخی 43 لاکھ فیک بریانی بلز بائی JK فٹ بال ایسوسیشن اے میٹر آف گریٹ کنسرن. جی جناب، اور میرے پاس اردو اخبار ہے. سرخی سنیے گا. محرم الحرام میں بعض علاقوں میں ماتمی جلوسوں پر عائد پابندی کا معاملہ، عدالت عالیہ نے سرکار کو 3 دنوں کے اندر اپنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی. اور ایک سرخی 40 سال کے بعد سری نگر میں جون اور جولائی کے مہینوں میں ریکارڈ توڑ بارشیں ہوئیں ماہر موسمیات. اور آخری اخبار میرے پاس بچا ہے. سرخی سنیے گا. چیف سیکرٹری نے محکمہ ثقافت کے کام کاج کا جائزہ لیا. کہا محکمہ
हेरिटेज और कल्चरल साइंस को मुनज़्ज़म तरीके से तरक्की दे। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ। हमारे साथ हैं सैयद मुज्तबा, ये चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉयर है, और आपसे हम जानने की कोशिश में थे कि हमें ये बताइएगा कि अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, अपने समाज की बात करें, कितनी कोशिश हम इस ओर से करते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ एक कंडीसिव एटमॉस्फेयर में उनके साथ इंटरेक्ट करें, एक फ्रेंडली गुफ्तगू हो, हम उन्हें ये समझा पाएँ कि व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। क्या तो बासान कि सैनिस समाज मज चीज़ों को तवज्जो दिवान, तवज्जो दिन कसा ज़रूरत है? देखिए, मैं फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन और एकेडमिक स्कूल्स की बात करूँ, वी डोंट हैव द कल्चर ऑफ कन्वर्सेशन। हमने बाज़ाब्ता कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को और ट्रेडिशंस को फॉलो, हम उसी में कैद रहते हैं। अभी भी हमारे घरों में ऐसा है कि जब माँ बाप रूम में एंटर होते हैं तो स्वयं बच्चे कौन नाचान, तो ये क्या है? ये खौफ दहशत है इस बच्चे के साथ। खुदारा मुझे एक चीज़ बताइए, इस बच्चे के साथ अगर स्कूल में जाती होती है, रोड पे जाती होती है, ये किसको बताएगा? क्या ये अपने सिबलिंग को बताएगा? क्या ये अपने माँ बाप के पास जाएगा? नहीं बता पाएगा। सो वो कल्चर सिस्टम को बिल्ड करने की ज़रूरत है। माँ बाप को चाहिए कि वो चाइल्ड फ्रेंडली सिस्टम अपने घरों में बताएं, बच्चे के साथ दिन में क्या क्या होता है। देखिए, हमारा और एक चीज़ है यहाँ पे, सुबह जब हम अपने बच्चों को किसके हाथ थमाते हैं? ड्राइवर के हाथ, सो दैट कि हमारे बच्चे सेफली स्कूल पहुंचे। तो हमें नहीं पता कि ड्राइवर इस बच्चे के साथ क्या कर रहा है। क्या इस बच्चे के साथ अगर कोई अनटूवर्ड टच हुआ, ये बच्चा किसको कहेगा? एग्जैक्टली। क्या पहले उसको ये पता हो कि अनटूवर्ड टच है क्या, गलत टच है क्या? तो बच्चे को ये ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग किनको देनी है? ट्रेनिंग एक तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की बनती है, बट मैं आपको उसों के साथ बताऊंगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है, उसने ये आयत जिम्मेदारी की है, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अपॉन द टीचर्स कि आप इन बच्चों को इन टच, गुड टच और बैड टच के बारे में बताइए, इनको ट्रेन कराइए कि आपको फैमिली में कौन कौन यहाँ कहाँ कहाँ टच कर सकता है। तो टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अंडर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कि उन सिस्टम्स को बिल्ड करें। वहाँ पे कमिटीज बनाए, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज बनाए अपने स्कूल में, जहाँ इस बच्चे को लगे कि मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ तो वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। और अगर खुदा न खास्ता बच्चे के साथ कोई भी ज्यादती, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो स्कूल में, तो वहाँ फिर हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की ही इज ए ड्यूटी बाउंड, उसके एवज फाइन भी हो सकता है और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। ये हमारे यहाँ पे स्कूल्स में, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटीज का कोई फुकदान ही नहीं है। और दूसरी बात कि अगर माँ बाप को पता चलता है कि बच्चे के साथ या बच्ची के साथ ज्यादती हुई है और वो इस चीज को फिर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या डॉक्टर साहिबान को किसी भी स्टेज पे पता चलता है कि बच्चे के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है और वो इस चीज को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट पॉक्सो एक्ट इस हद तक भी जाता है कि इन प्रोफेशनलिस्ट पे भी इम्प्रिजनमेंट और फाइन भी हो सकता है। बहुत ही अहम मौजू, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी हमें रुकना होगा। बेसिकली एक खास किस्म का सेगमेंट हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारे नौनिहाल हैं, नौजवान हैं, तलबा हैं, हर एतबार से जो उनकी तालीमी ज़रूरियात हैं किस तरह पूरी की जा सकती हैं, उस ताल्लुक़ से वालिदैन पर, असातिज़ा पर कौन सी जिम्मेदारी आयद होती है, उस हवाले से भी हमारी यही कोशिश रहती है कि आप तक वक्तन फ़वक्तन उस किस्म के सेगमेंट्स पहुँचाएँ, जानकारी पहुँचाएँ, मेहमानों को मदऊ करें जो इस मामले में हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद और हेल्पफुल साबित हो। और आज भी ऐसे ही एक सेगमेंट का हमने इंतखाब किया है जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग एजुकेशन। डॉक्टर तारिक मरगूब हम तक पहुँचाते हैं। आइए देखते हैं, सुनते हैं आज का गुड मॉर्निंग एजुकेशन। आप वापस आएंगे, ठीक है। इसके बाद बताएं हम किस चीज़ को आप उठाएं, और शुड वी टॉक अबाउट नाउ, क्योंकि है तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मैं प्रेफरेबली किस पर। ये टॉपिक जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं इस सेगमेंट में, ये बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए है। देखिए, 1970s में हम सबको कहते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो हराम है लेकिन पीना उसका हलाल है। वो हराम है लेकिन पीना उसका हलाल है, वो है आपका गुस्सा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जो बहादुरी दिखाता है वो बहादुर नहीं है जो गुस्सा किसी को घसीटता है या किसी को पटकता है, वो बहादुर नहीं। बहादुर वो है जो गुस्से में अपने नफ्स पे कंट्रोल करे। तो 1970s में अमेरिका में कई यूनिवर्सिटीज ने रिसर्च किया, उनने एक दैट इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस,
انہوں نے ڈسکور کیا ایموشنل انٹیلیجنس. ایموشنل تو ہم سارے ہوتے ہیں. دیکھیں غصہ آنا فطرت میں ہے, غصہ تو آئے گا, لیکن وہ جو غصے کی انرجی ہے اس کو ہم کیسے چینلائز کریں, اس کے لیے بچوں میں دیکھا, انہوں نے ان کے ساتھ وہ جو یہ ڈیورنگ ریسرچ انہوں نے دیکھا کہ ان میں جو وہ وائلنس کا وہ بہت کم ہو گیا. ان بچوں میں اسکولز میں انہوں نے شروع کیا اینگر مینجمنٹ کہیے یا باقی چیزیں. دیکھیے ہم اکثر کیا کرتے ہیں, ہم بعد میں جاتے ہیں, آگ لگنے کے وقت ہم کنواں ڈھونڈتے ہیں, ہم اس کو وہاں تک جانے ہی نہ دینا. بچوں کو ہم سکھایا سکتے ہیں یہ چیز. دیکھیں ایموشنل وی آر, ایموشنل انٹیلیجنس, ڈو وی ہیو اے کنٹرول, وہ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو غصہ آ جائے, پانی پیجئے, تھوڑا واک کیجئے یا ڈیپ بریتھنگ کیجئے. یہ بچوں کو کلاسز میں سکھائی جا سکتی ہیں, یہ ساری چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں. کیونکہ غصہ یہ نہیں بولیں گے غصہ مت کرو, زیادہ غصہ دبانا بھی ایک حساب سے آپ کو پتا اگر وینٹ نہ ملے اس چیز کو. دیکھیں کبھی کبھی آپ کو غصہ آ جاتا ہے, ہمیں غصہ آ جاتا ہے, ہم دفتر میں ہمیں غصہ آ گیا تو وہ جا کے کس پہ نکلے گا, اپنی بیوی پہ نکلے گا. اور بیوی بیچاری جب ہمارے سامنے کچھ نہیں بول پائے گی تو کس پہ نکالے گی, وہ اپنے بچے پہ نکالے گی. وینٹ تو چاہیے, لیکن اگر اس کو پازیٹیو ڈائریکشن دی جائے, اگر وہ چیز وہ اس میں کیا چاہیے اس کو, یہ جو میں نے بتایا ایموشنل انٹیلیجنس, اس میں چاہیے پیشنس. پیشنس کے لیے پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی کیسے پیشنس بڑھائی جا سکتی ہے بچوں میں, ان کو جب وہ کیا جاتا ہے انکلکیٹ کیسے جاتے ہیں. ایک آتی ہے ایمپیتھی, وہ کیسے کرا جائے اس کے بارے میں بھی آلریڈی ہم نے بولا ہوا ہے. اور آتا ہے گریٹیٹیوڈ, میں باقیوں سے کہ بہتر ہوں, اللہ تیرا شکر ہے, بس اتنا ہی گیا میرا. غصہ میں کب آتا ہے, جب ہماری ایکسپیکٹیشنز کے خلاف کوئی چیز ہو جائے. کچھ بھی, میں یہ چاہتا تھا کہ میرا دوست مجھ سے ایسے کرے, اس نے ایسے بیہیو نہیں کیا, گھر میں ہو یا دفتر میں ہو یا کوئی بھی چیز, تو ہمیں غصہ آتا ہے. اس کو وینٹ دینے کے لیے دیکھیے اسپرنگ, بچوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں میں, اسپرنگ کو جتنا آپ دبائیں گے پریس تو ہو جائے گا کیونکہ ڈومیننس میں آپ ہیں, مگر آپ جیسے پھٹے گا تو وہ جمپ کر دے گا. اور اسی لیے بچے اس ماحول میں جا کے وہ اور زیادہ ایگریسو ہو جاتے ہیں, کیونکہ اس ماحول میں انہوں نے دیکھا کہ دبایا گیا ہوں میں ابھی, اب جیسے وہ ہٹ جائے گا اس سے اسپرنگ, تو اسپرنگ اچھلے گا. تو اس سے بیٹر یہ ہے کہ اتنا پریس بھی نہیں کرنا ہے. دیئر آر ویز, وہ سکھائے جا سکتے ہیں, وہ ٹیچرز کو ٹریننگ کے دوران سکھائے جا سکتے ہیں. یہ بچوں کے مستقبل کے لیے ہے. ہم چاہیں گے کہ ہمارے لیے بھی ہے ٹریننگز, ٹیچرز کو بھی چاہیے, بٹ اسٹوڈنٹس میں مست چاہیے. یہ چیزیں کرائی جا سکتے ہیں تھرو ISPD پروگرامز, سیمینارز, یہ کرائی جا سکتی ہیں ورکشاپس میں, اسکول میں, ہر اسکول کے لیے. بیکاز a person needs to be physically, mentally, emotionally, spiritually and academically. Academics is only one of the ingredients of success. یہ کرایا جا سکتا ہے ان کورسز کے دوران. آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ, اور مجھے دیجیے اجازت نیکسٹ سیگمنٹ تک. ویلکم بیک ناظرین اگین. آپ دیکھ رہے اپنا فیوریٹ پروگرام گڈ مارننگ JNK, اور بہت بہت شکریہ طارق مرغوب صاحب کا, یہ گڈ مارننگ ایجوکیشن سیگمنٹ جو ہم تک لے آتے ہیں. اور آج مجھے لگتا ہے انہیں بہت ضروری بات بتائی کہ پازیٹیوٹی کتنی ضرورت ہے, اور اکیڈمکس میں سکسیزفل ہونے کے لیے صرف اکیڈمکس نہیں چاہیے, وہ صرف ایک حصہ ہے. آئی ایم شیور آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا اس سیگمنٹ کو. لیکن آج ہی ہمارے خاص مہمان سعید مجتبیٰ صاحب, چائلڈ پروٹیکشن لائر ہمارے ساتھ ہیں, جن سے گفتگو جاری رہے گی. لیکن اس سے پہلے ہم جلدی سے ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں اور لوٹتے ہیں اپنے پروگرام گڈ مارننگ JNK. وچتو مہرین سن کیا شوبان, یو آر جیولرز شوب لاگان. یو آر جیولرز یہ ہال مارک سون برانڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزائنو علاوہ گارنٹیڈ بیسٹ قیمتس پہ دستیاب. تشریف انیو یو آر جیولرز, شاہ خاص, قید کدل, سراب کدل, سری نگر. دپ مے جوزی لالو مہرین کیا شوبان, زن ژدہم زون ناو تو شکل شوبہ چھنا, مگر اس سانہ سٹ لگت ام سی زیادہ پہن تابان. خبر اس سانہ سٹ کت اونمت, یمو اکسی سنڈرس نش سون انا. سہ گو اعجاز جیولرز, قید کدل, سری نگر. اد گر گر آیک شوب, اتو دل تملان. آپ سب کا ایک بار پھر سے کہ اپنے اس پروگرام گڈ مارننگ JNK میں. ناظرین آج کے ہمارے خاص مہمان جو ہمارے ساتھ ہے سعید مجتبیٰ صاحب ہے, چائلڈ پروٹیکشن لائر ہے, جن سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اور مجتبیٰ صاحب آپ بات کر رہے تھے اباؤٹ مورل ایجوکیشن, اباؤٹ دی سیکچول ابیوز جو چائلڈ کو فیس کرنا پڑتا ہے. ابھی جو ذہن میں سوال ہے وہ ہے کہ ابھی ہم ایک ٹف فیز سے گزر کے آئے ہیں, کووڈ کا جو ٹائم پیریڈ تھا, اس میں کیا انالیسز رہا ہے, بچوں کے ساتھ کیسا بیہیویئر رہا ہے, اور کیا ایکسپیرینس رہا ہے ان کا, کیا انالائسس کیا ہے آپ نے؟ I think it was 20th of March 2020 جو نیشنل لاک ڈاؤن ڈکلیئر ہو گیا کہ ہماری زندگی میں اب ایک پینڈیمک کی حیثیت سے کورونا 19 آیا.
تو بینگ این اڈلٹ ہم نے پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا کیونکہ ایک نیا چیز تھا ہمارے لیے, بٹ ہم نے تو اپنے لیے آلٹرنیٹ میکینزم تو ڈھونڈ لیا تھا, بٹ ان بچوں کا جو سوشل اسٹرکچر تھا, ان کا جو ڈیلی روٹین تھا, وہ متاثر. یہ خالی 2 دن کی یا 3 دن کی بات نہیں ہے, ہم ابھی بھی کووڈ پینڈیمک میں ہیں, 1.5 سال یا 2 سال تک یہ مسلسل اپنے گھروں میں تو کہوں گا کہ نظر بندی تھے. ان سب چیز کی وجہ سے آج کل کا جو ڈیٹا کہتا ہے کہ پورے ہندوستان میں وی ہیو اراؤنڈ 50 to 60 ملین آف چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ پاپولیشن جو کسی نہ کسی سائیکولوجیکل یا مینٹل ایشو کے ساتھ جوجھ رہے ہیں. اور اس میں دوسری الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ اراؤنڈ 80 to 90% ایسا چائلڈ اینڈ ایڈولسنٹ ایج گروپ ہیں جو کبھی مینٹل ہیلتھ ایشوز کو ایڈریس نہیں کر پا رہے, کیونکہ انڈرسٹینڈنگ جب ماں باپ میں نہیں ہے, جب انڈرسٹینڈنگ ٹیچرز میں نہیں ہے, تو وہ چائلڈ جب آئیڈینٹیفائی بچہ نہیں ہوگا تو وہ ریڈریسل کے لیے کہاں جائے گا. یہ الارمنگ سچویشن ہے. بالکل صحیح. سو اس پینڈیمک میں کیا دیکھ لیجئے کہ دیر از اے ہیلپ لائن دیٹ وی کال ایز 1098. اس میں کیا ہے کہ کوئی بھی بچہ جو مدد, کسی بھی قسم کا مدد کا طلبگار ہو, وہ اسٹریٹ چائلڈ ہو سکتا ہے یا کسی کے ماں باپ بھی گزر گئے اس پینڈیمک میں, اگر ان کا کوئی نہیں تھا, بینگ اے ریسپانسبل سٹیزن, بینگ اے جرنلسٹ, بینگ اے لائر, ہم اس 1098 کو ڈائل کر سکتے ہیں, اس بچے کو وہاں پہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں. پھر ان کی ریسپانسبلٹی ہے اس بچے کو کیسے ریہیبلیٹیٹ کرائیں. اٹس اے ویری شاکنگ. 20 مارچ سے لے کے 1 اپریل یہ خالی 11 ڈیز ہیں. 11 ڈیز میں 1098 نے دے ہیو ریسیوڈ مور دین 1 lakh کالس. سرپرائزنگلی مارچ سے لے کے 20 مارچ سے لے کے اب 10 اکتوبر, یہ مجھے نہیں لگتا کہ اراؤنڈ 78 منتھ کی بات ہے. ہول آف انڈیا 1098 they have received more than 47 lakh calls related to the abuse, related to the nutrition, related to multiple health issues as well. So اتنے calls کا ہونا, اب خالصتاً یہ 47 lakhs کا ہے نہیں, بہت سارے ابھی بھی دیکھیں بہت سارے یہاں پہ ایسا جن کو پتہ بھی نہیں ہے اور جو پہل ہی نہیں کرتے ہیں کہ وہ بات کریں کسی سے پوچھیں. پھر اس سچویشن کو جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو میں پوری پاپولیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک تو اڈلٹ پاپولیشن ہوئی, دوسری چائلڈ, بٹ ان کے جو حقوق ہیں وہ ہم سے وابستہ ہیں. سو اگر ان کی زندگی میں کوئی کوتاہی ہے وہ ان کی نہیں ہے, وہ ہماری ہے. تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہیومن ایڈلٹ پاپولیشن از ویری ان ہیومن اینڈ کروئل اگینسٹ دا چائلڈ پاپولیشن. ہم اپنے گھروں کی بات نہیں ہے کہ ہمارے بچے اچھے سے پڑھ رہے ہیں, بات ان کی کیجیے ایز اے سوسائٹی, کلیکٹیو سوسائٹی. کیا وہ ہمارے بچے نہیں ہیں؟ تو اس پروگرام کے ذریعے سے میں ٹیچرز تک پہنچانا چاہوں گا یا ہر کسی باشعور اور ریسپیکٹیبل سٹیزن تک پہنچانا چاہوں گا کہ آپ کسی بھی بچے کو سڑک پہ دیکھو یا چائلڈ ان ڈسٹریس دیکھو, 1098 آپ ڈائل کر سکتے ہیں, سو دیٹ اس بچے کا ریلیف بھی ملے اور ریہیبلیٹیٹ بھی ہو جائے. جی بہت امپورٹنٹ. اور مجھے بس اب دوسری اہم بات جو ہم نے وقفے پر جانے سے قبل کی تھی کہ اگر بچے کو کوئی ڈسیبلٹی ہے, خاص کر اس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ڈیولپمنٹل ڈسلیکشیا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو, تو یہ اساتذہ کرام پر بلکہ ایک تعلیمی ادارے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے. سب سے پہلے جو اس بچے کا اپنا جو اس کا کانفیڈنس لیول ہے اسے آپ گرنے نہ دیں, اور جو اس کی اپنی پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ اب ذہنی پرسنالٹی ہے, ذہنی شخصیت ہے, اس کے ساتھ اب کھلواڑ نہ کریں. آپ اس کو کم پایا بالکل نہ سمجھیں یا محسوس ہونے دیں دوسرے بچوں کے سامنے. اور اس کے بعد اگر کوئی ڈسیبلٹی ہے اس کو آپ وہ کنسیشنز دیں کلاس میں. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرے بچے کو جو بالکل صحیح ہے, بالکل نارمل بچہ ہے, اس کو آپ نے کہا کہ 1 سے لے کر 10 تک آپ یاد کر کے آئیں اور اس نے فٹافٹ وہ آپ کو سنا دیا, اور دوسرا بچہ جسے کوئی دشواری اور دقت سے گزرنا پڑ رہا ہے اسے بولنے میں یاد کرنے میں پریشانی ہوئی, تو آپ سب کے سامنے اسے ڈانٹ پلائیں اور دوسری قسم کی پریشانیاں کریں. تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے بھی ایک اس قسم کی کوشش ہونی چاہیے حکومتی سطح پر کہ آپ باضابطہ انسپیکشن کے لیے ٹیمز کو بھیجیں جو اسکولوں میں اس قسم کی چیزیں انشور کریں. پہلی بات کہ کوئی ہم اس کا جواب آپ سے لیں گے اور اس حوالے سے جو آپ کا ریسپانس ہے وہ سنیں گے, لیکن پہلے ہمیں رکنا ہوگا. ایک اور خاص قسم کا سیگمنٹ ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں, وہ ہوتا ہے روزگار کے حوالے سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ بچے بھی جب الحمدللہ پڑھ لکھ کر بڑے ہوں گے تو یہ بھی روزگار کی تلاش میں ہی ہوں گے. اور کئی ہمارے نوجوان ہیں جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ روزگار کے حوالے سے کس قسم کے ایونیوز ہیں ہمارے ہاں, اس تعلق سے ہم ان کو بتا دیں, اور اسی حوالے سے ہم آپ تک ایک خاص سیگمنٹ پہنچاتے ہیں گڈ مارننگ روزگار کے نام سے. آئیے سنتے ہیں, دیکھتے ہیں آج کا گڈ مارننگ روزگار. پیش کریں گے سلیم اعجاز کپرا. صبح خیر ناظرین,
پیش ہے آج کا گڈ مارننگ روزگار اور میں ہوں سلیم اعجاز کپرا۔ جموں اینڈ کشمیر سروسز سلیکشن بورڈ سری نگر جموں کشمیر کے ڈومیسائل امیدواروں سے ڈسٹرکٹ، ڈویژنل اور یوٹی کاڈر کی اسامیاں پور کرنے کے لیے اہل اور موزوں امیدواروں سے درخواستیں طلب کرتے ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 772۔ جن محکموں میں یہ اسامیاں پور کی جائیں گی وہ ہیں ایگریکلچر پروڈکشن اینڈ فارمرز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ 30 اسامیاں، اینیمل شیپ ہسبنڈری اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ 126 اسامیاں، سول ایویشن ڈپارٹمنٹ 2 اسامیاں، ڈپارٹمنٹ آف لا جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئرز 3 اسامیاں، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ 5 اسامیاں، فارسٹ ایکالوجی اینڈ انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ 523 اسامیاں، جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ 28 اسامیاں، ہوم ڈپارٹمنٹ 23 اسامیاں، ہاسپٹلٹی اینڈ پروٹوکول ڈپارٹمنٹ 1 اسامی، ٹورزم ڈپارٹمنٹ 10 اسامیاں، ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ 17 اسامیاں اور ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ 4 اسامیاں۔ امیدواروں کی بالائی عمر کی حد 40 سال مقرر ہے، البتہ مخصوص زمروں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کے لیے عمر کی بالائی حد میں سرکاری قواعد کے مطابق چھوٹ دی جائے گی۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 14 ستمبر 2022 ہے۔ مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے لاگ ان کریں www.jkssb.nic.in۔ شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگریکلچرل سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی جموں کو نان ٹیچنگ کی مختلف اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 50۔ اسامی کی تفصیل یوں ہے: پیون، آرڈرلی، چوکیدار، لیب اٹینڈنٹ، او سی سی، لائبریری اٹینڈنٹ، مالی اور گارڈنر۔ امیدوار کی بالائی عمر کی حد 40 سال مقرر ہے، البتہ مخصوص زمروں سے تعلق رکھنے والے امیدواروں کی بالائی عمر کی حد میں سرکاری قواعد کے مطابق چھوٹ دی جائے گی۔ امیدوار کی کم سے کم تعلیمی قابلیت میٹرک جبکہ زیادہ سے زیادہ 10+2 ہونی چاہیے۔ تنخواہ کا سکیل 14,800 47,100 روپے۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 31 اگست 2022 ہے۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.scos.org۔ جموں اینڈ کشمیر پبلک سروس کمیشن سری نگر کو جموں کشمیر یوٹی کے مختلف میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں لیکچررز اور اسسٹنٹ پروفیسرز کی اسامیاں پور کرنے کے لیے ڈومیسائل امیدواروں سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 130۔ اسامی کی تفصیل یوں ہے: لیکچرر ان سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر، کل اسامیاں 10، ان میں کلینکل ہیماٹولوجی کی 1 اسامی، سرجیکل آنکولوجی کی 1 اسامی، اینڈوکرینولوجی کی 1 اسامی، میڈیکل آنکولوجی کی 2 اسامیاں، سی وی ٹی ایس کی 1 اسامی، پیڈیاٹرک سرجری کی 1 اسامی، کارڈیولوجی کی 2 اسامیاں اور یورولوجی کی 1 اسامی۔ لیکچرر ان سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں، کل اسامیاں 4، ان میں کلینکل ہیماٹولوجی کی 1 اسامی، نیورو سرجری کی 1 اسامی، پیڈیاٹرک سرجری کی 1 اسامی اور یورولوجی کی 1 اسامی۔ لیکچرر ان گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر، کل اسامیاں 30، ان میں اناٹمی کی 5 اسامیاں، بایو کیمسٹری کی 4 اسامیاں، فارماکولوجی کی 4 اسامیاں، مائکرو بایولوجی کی 1 اسامی، پیتھولوجی کی 1 اسامی، اینستھیزیولوجی کی 4 اسامیاں، ای این ٹی کی 1 اسامی، میڈیسن کی 1 اسامی، ریڈیو ڈائگنوسس کی 1 اسامی، سی ڈی اینڈ ٹی پی کی 1 اسامی، ریڈیو تھراپی کی 1 اسامی اور ڈپٹی میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی 4 اسامیاں۔ لیکچرر ان گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں، کل اسامیاں 22، ان میں اناٹمی کی 2 اسامیاں، فارماکولوجی کی 3 اسامیاں، مائکرو بایولوجی کی 4 اسامیاں، پیتھولوجی کی 6 اسامیاں، فزیولوجی کی 2 اسامیاں، نیوکلیئر میڈیسن کی 2 اسامیاں، سی ڈی اینڈ ٹی بی کی 1 اسامی، بلڈ بینک کی 1 اسامی اور اسٹیٹسٹیشین کی 1 اسامی۔ اسسٹنٹ پروفیسر ان گورنمنٹ میڈیکل کالج اننت ناگ، کل اسامیاں 7، ان میں اناٹمی کی 1 اسامی، فزیولوجی کی 1 اسامی، پیتھولوجی کی 1 اسامی، فارماکولوجی کی 1 اسامی، جنرل میڈیسن کی 1 اسامی، اوبسٹرکس اینڈ گائنوکالوجی کی 1 اسامی اور اینستھیزیولوجی کی 1 اسامی۔
اسسٹنٹ پروفیسر ان گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ، کل اسامیاں 10، ان میں اناٹمی کی 1 اسامی، مائکرو بایولوجی کی 1 اسامی، فارماکالوجی کی 1 اسامی، کمیونٹی میڈیسن کی 1 اسامی، جنرل میڈیسن کی 1 اسامی، جنرل سرجری کی 1 اسامی، اوبسٹرکس اینڈ گائنوکالوجی کی 1 اسامی اور اینستھیزیالوجی کی 1 اسامی۔ اسسٹنٹ پروفیسر ان گورنمنٹ میڈیکل کالج ڈوڈا، کل اسامیاں 20، ان میں اناٹمی کی 2 اسامیاں، فزیالوجی کی 1 اسامی، پیتھولوجی کی 2 اسامیاں، مائکرو بایولوجی کی 1 اسامی، فارماکالوجی کی 1 اسامی، کمیونٹی میڈیسن کی 2 اسامیاں، ایپیڈیمولوجسٹ کی 1 اسامی، اربن ٹریننگ ہیلتھ سینٹر 1 اسامی، ٹیوبرکلوسس اینڈ ریسپریٹری ڈیزیز کی 1 اسامی، پیڈیاٹرکس کی 1 اسامی، اوبسٹرکس اینڈ گائنوکالوجی کی 2 اسامیاں، ریڈیو تھراپی کی 2 اسامیاں، اینستھیزیالوجی کی 2 اسامیاں اور چائلڈ سائیکالوجسٹ کی 1 اسامی۔ اسسٹنٹ پروفیسرز ان گورنمنٹ میڈیکل کالج کٹھوا، کل اسامیاں 10، ان میں اناٹمی کی 1 اسامی، فزیالوجی کی 1 اسامی، مائکرو بایولوجی کی 1 اسامی، فارماکالوجی کی 1 اسامی، کمیونٹی میڈیسن کی 1 اسامی، اوبسٹرکس اینڈ گائنوکالوجی کی 1 اسامی، ریڈیو تھراپی کی 2 اسامیاں، اینستھیزیالوجی کی 1 اسامی اور چائلڈ سائیکالوجسٹ کی 1 اسامی۔ اسسٹنٹ پروفیسرز ان گورنمنٹ میڈیکل کالج راجوری، کل اسامیاں 10، ان میں اناٹمی کی 2 اسامیاں، فزیالوجی کی 1 اسامی، پیتھولوجی کی 1 اسامی، مائکرو بایولوجی کی 1 اسامی، فارماکالوجی کی 1 اسامی، کمیونٹی میڈیسن کی 1 اسامی، ایپیڈیمولوجسٹ کی 1 اسامی اور اینستھیزیالوجی کی 2 اسامیاں۔ لیکچرر ان اندرا گاندھی گورنمنٹ ڈینٹل کالج جموں، کل اسامیاں 2، ان میں اورل اینڈ ڈینٹل پیتھولوجی کی 1 اسامی اور پراستھوڈونٹکس کی 1 اسامی۔ لیکچرر ان گورنمنٹ ڈینٹل کالج سری نگر، کل اسامیاں 5، ان میں اورل سرجری کی 1 اسامی، پیریوڈونشیا کی 1 اسامی، کارڈیو کنزرویٹیو آپریٹیو ڈینٹسٹری کی 1 اسامی اور پراستھوڈونٹکس کی 2 اسامیاں۔ اس ضمن میں آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 12 اگست 2022 ہے۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.jkpsc.nic.in۔ تو ناظرین محترم، آج کا گڈ مارننگ روزگار بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اتوار کو روزگار کے حوالے سے نئی جانکاری لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے مجھے دیجیے وداع اور آپ دیکھیے گڈ مارننگ JNK کا باقی حصہ۔ بچوں کے چھوٹے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو، 4 کتابیں پڑھ کر یہ بھی ہم جیسے ہو جائیں گے۔ آج بات بچوں کی ہو رہی ہے، بچوں کی بہتر پرداخت اور نشو و نما کی ہو رہی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ایک کلاس روم میں ایک بچے کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہ پورا حق بنتا ہے اس بچے کا کہ وہ بات اپنے والدین تک پہنچائے اور والدین دیکھ لیں، تہ تک جائیں کہ کہاں پر کس قسم کی زیادتیاں ہمارے بچے کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا کلاس رومز، دوسری چیزیں، دوسری پلیسز بھی، گاڑی میں چلتے وقت، سڑک پر چلتے وقت، کزن کے ساتھ بات کرتے وقت یا کسی بڑے کے ساتھ بات کرتے وقت۔ تو اسی پر آج کے پروگرام میں ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں مجتبیٰ صاحب، سعید مجتبیٰ، جو چائلڈ پروٹیکشن لائر ہیں۔ مجتبیٰ صاحب، جس طرح میں عرض کر رہا تھا کہ کلاس روم میں بچے کی جو سیلف اسٹیم ہے اس سے ٹھیس نہ پہنچے، یہ بہت ضروری ہے انشور کرے ایک ٹیچر کہ ہم دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ دوسرے بچے کے مقابلے میں پیچھے رہتا ہے پڑھنے کے معاملے میں، ہم دیکھیں کہیں کسی مسئلے سے تو اس کے کوئی مسئلہ تو اسے درپیش نہ ہو۔ خیر، اور ایک اہم موضوع ہے، وہ ہے ڈرگ ایبیوز کا۔ منشیات کی وجہ سے معاملات بہت بگڑ رہے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس تعلق سے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کیا سینیریو ہے ہمارے کشمیر میں، اور پیغام کی صورت میں کیا کہنا چاہیں گے آپ والدین کو، اساتذہ کرام کو؟ پہلی بات کہ ہم ابھی بھی نہیں مان رہے ہیں کہ ہمارے بچے اس مرض میں مبتلا ہے۔ میرے لیے سبسٹنس ابیوز اٹس مور ریلیٹڈ اے مینٹل النس۔ صحیح بات، تو اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کوئی ایک یونیک سٹیک ہولڈر اس میں کام اکیلے نہیں کر سکتا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے وہ اپنے حدود میں، اپنے مکانوں میں ان کی نظر رکھے، اور ٹیچر کی یہ ریسپانسبلٹی ہے کہ گورنمنٹ کی بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ ان ٹیچرز کو، ان اساتذہ کرام کو ٹریننگ دے کہ یہ ایسی ایسی علامات اگر اپنے بچوں میں پاتے ہیں تو ان کو ریفر کرائیں، رپورٹ کریں۔ تو ریلیجس لیڈرز کی اپنی جگہ، کیونکہ یہ بچے تو ریلیجس انسٹیٹیوشنز میں بھی جاتے ہیں، ان ریلیجس لیڈرز یا فیتھ ہیلرز تک یہ پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے جو آپ کا ایک روٹین اسٹرکچر ہے، روزمرہ معاملات پر جو ان میں بھی آپ سبسٹنس ابیوز کو لائک انفارم موضوع گفتگو بنائیں۔ بالکل صحیح، کیونکہ کلیکٹیولی ہم یہ چیز کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز ہے کہ یہ خالصتاً پولیس کا کام ہے، پولیس کا کام نہیں ہے، یہ سب ہم سب کی ذمہ داری ہے، اسٹیک ہولڈر اور ڈیوٹی بیئررز کی ریسپانسبلٹی بنتی ہے۔ جی، انفرادی
سطح پر, اجتماعی سطح پر جب اس قسم کے مسائل کے حوالے سے لوگ انیشیٹیوز لیں گے, اقدامات اٹھائیں گے, تبھی معاملات بہتر ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اس شخص کی جو یہ سوچتا ہے کہ یہ میری ہمسائیگی میں کسی بچے کا مسئلہ ہے یا کسی اور علاقے کے بچے کا مسئلہ ہے, مجھے کیا ہے. لیکن یہ مسائل آپ کا دروازہ بھی کب کھٹکھٹائیں گے, یو نیور نو. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے کلیکٹیولی ان مسائل کے حوالے سے, ان مشکلات کے حوالے سے, بلکہ جو ناسور کی صورت میں ہماری سوسائٹی کو کھوکھلا کر رہے ہیں, ہم بات کریں, ان پر اقدامات اٹھائیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. حالانکہ ہم اعتراف کریں بہت سارے اور موضوعات ہیں جن پر بات کرنی تھی لیکن آج ممکن نہیں ہو پایا. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو دوبارہ کبھی دعوت دیں گے, آپ سے بات کریں گے. آج تشریف آور ہوئے, بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ جڑے رہے گڈ مارننگ جن کے پروگرام کے اس شمارے میں ہمارے ساتھ. بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کا احترام اور اکرام. مجھے اور اریبہ کو دے اجازت. ہیو اے گریٹ ڈے ہیڈ. اللہ حافظ ناصر.